اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العاتون ولا یؤتی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي ہاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ التامۃ الباقیۃ الدائمۃ الکثیرۃ علی اعدائہم وظالمیہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وأطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قابل قدر جناب حجت الاسلام مولانا ریحان نقوی صاحب، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، رضوی فیملی کی طرف سے اسپانسرڈ آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، جو شاہ نجف برنٹ ووڈ نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے معرفت آیہ تطہیر۔ آج میں تقریباً 50 منٹ جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ساری کی ساری آیہ تطہیر کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہزاروں مرتبہ ہم نے بچپن سے اسے سنا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو انشاءاللہ 50 منٹ کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی ضرورت تھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آیہ تطہیر کو عموماً ادھورا پڑھا گیا، مکمل پڑھا ہی نہیں جاتا۔ جب نہ مکمل پڑھا جاتا ہے، نہ مکمل سنا جاتا ہے، تو مکمل سمجھی کیسے جائے گی؟ تو آج ساری آیہ تطہیر پہلے سن لیجئے، پھر تجزیہ ترکیب بھی سن لیجئے، پھر اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے اوریجن پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ آج یہ بھی بتا دیں گے
کہ اہل بیت قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، لفظ رجس قرآن میں کتنی مرتبہ آیا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں تم حجروں میں ٹھہری رہو۔ بیوت جمع ہے بیت کی، بیت کہتے ہیں جہاں کوئی شب گزارے، بیتوتا کرے، جیسے منا میں آپ بیتوتا کرتے ہیں۔ اِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، قرآن میں بیت کا بھی لفظ ہے، دار کا بھی لفظ ہے، دار الحیوان، دار ہے دور سے، بیت ہے بیتوتا سے، دار ہے عام، بیت ہے خاص۔ دار وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی آ سکے، بیت وہ جگہ ہے جہاں اپنے آ سکے۔ اسی لیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ نے جو پہلا گھر بنایا اسے دار اللہ نہیں بنایا، اسے بیت اللہ بنایا ہے۔ بیت کہتے ہیں اسے جس میں مالک رات رہے، وہ کریم رات رہے تو اللہ نہیں رہتا، محدود ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہستیاں بتائیں جو وہاں بیتوتا کرتی رہے ہیں اور اللہ کا گھر بیت اللہ بنتا رہا۔ بسم اللہ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اچھا قرنا ٹھہری رہو، یہ جو نون ہے یہ ضمیر تانیث ہے، جمع تانیث، یعنی یہ پلورل بھی ہیں جن کو خطاب ہے، جن کو ایڈریس ہے، جن کو کمانڈمنٹ ہے، جن کو آرڈر ہے، یہ جمع بھی ہیں اور یہ مؤنث بھی ہیں۔ وقرنا کیونکہ نبی کی بیویاں جمع ہیں، ان میں ساری کی ساری فیمیل بھی ہیں اور ساری کی ساری پلورل بھی ہے۔ وقرنا فی بیوتکن، اور ٹھہری رہو اپنے حجروں میں۔ یہ کننا پھر ضمیر مؤنث ہے مخاطب کی۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کرنا۔ یہ ولا تبرجنا نہ ہی ہے، صیغہ پھر فیمیل کا اور پلورل کا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، یہ دونوں صیغے بھی مؤنث کے اور جمع کے۔ تم جو پلورل ہو، فیمیل ہو، اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو، یہ بھی صیغہ جمع مؤنث کا ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ دو جگہ ذکر آ گیا مؤنث اور جمع کا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ تیسری جگہ آ گیا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، یہ 5 جگہ ہو گیا، 2 جگہ یہ آ گئی، 5 ہو گئی۔ یہ وَأَطِعْنَا اللَّهَ چھٹی جگہ ہو گئی۔ اس کے بعد والی آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں جو کچھ تمہارے گھروں میں ذکر ہوتا تھا من آیات اللہ والحکمت، اللہ کی آیتیں جو پڑھی جاتی تھی، وَاذْكُرْنَ، وہ تم ذکر کرتی رہنا۔ یہ 7ویں جگہ آ گیا جمع اور مؤنث۔ وَاذْكُرْنَ مَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بیوتکن 8ویں جگہ آ گیا جمع مؤنث کا صیغہ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرہ اینڈ میں ہے، اب بیچ میں جملہ معترضہ رکھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ کم کی ضمیر ہے جمع کی اور مذکر کی۔ وَيُطَہِرَکُمْ تطہیرا، کم کی ضمیر ہے مذکر کی اور جمع کی۔ اصول یہ ہے اگر ساری مؤنث ہوں تو جمع مؤنث آئے گی، سارے مذکر ہوں جمع مذکر آئے گی، زیادہ مذکر ہوں کم مؤنث ہوں جمع مذکر آئے گی۔ یہ جو 10 ضمیریں اللہ نے پلٹائی ہیں، کیا مولویوں جتنی عربی اللہ کو نہیں آتی؟
اگر آئے تطہیر میں طہارت کا مصداق نبی کی بیویاں ہوتی، اگر رجس کی دوری سے مراد نبی کی بیویاں ہوتی، وہاں بھی اللہ جمع مؤنث کی ضمیر لے آتا، وہاں جمع مذکر کی ضمیر ذکر کر کے بتا دیا طہارت کا مصداق وہ ہے جو مرد زیادہ ہے عورت ایک ہے۔ یہ 10 ضمیروں سے آج سمجھا دیا، کوئی کتاب کی یہاں احتیاج نہیں پڑی۔ آپ جا کے دیکھ لیں تجزیہ و ترکیب میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں 20 ہیں، 20 شیعوں نے بھی لکھی ہے، سنیوں نے بھی لکھی ہے، سب نے یہ لکھا ہے جو آج میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ سب یہ لکھتے ہیں کہ 8 ضمیریں، 8 صیغے ہیں فیمیل پلورل کے لیے، اور 2 ہیں ضمیریں میل کے لیے جو زیادہ میل ہیں اور کم فیمیل ہے۔ تو اب بات طے ہو گئی کہ یہ جو حکم تھا نا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے حجروں میں ٹھہری رہو، یہ انہی کو کہا جائے گا نا کہ جو حجروں سے نکلے۔ جو بی بی پاک نکلتی نہیں ہے سوائے مباہلہ کے، سوائے فتح کے، سوائے احد کے، ان کو تھوڑی کہا جائے گا کہ آپ گھر سے نہ نکلنا۔ اور یہ جو کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، انہی کو کہا جائے گا جو جاہلیت کے زمانے کے بناؤ سنگار کرتی ہوں۔ جس فاطمہ کے گھر سے علم کے سرچشمے پھوٹتے ہوں ان کو تھوڑی کہا جائے گا۔ اور یہ بھی جو کہا گیا دیکھیے، ایک وہ ہے جنہیں کہا جا رہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تم نمازیں قائم کرتی رہو، زکاتیں دیتی رہو۔ اور ایک وہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ایک وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، انگوٹھی دے کر سند ولایت۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک تو وہ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ تم اطاعت کرتی رہنا اللہ کی اور رسول کی۔ دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ انہیں بھی حکم ہے، سب کو حکم ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے بعد اولِ الامر کا بھی اطاعت کا پہلو نہ بھولنا۔ تو یہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے مسئلہ حل کر، یہ تھیوری تھی، یہ تھیوری تھی، حضور نے پریکٹیکل کی صورت میں سب کے دروازے مسجد نبوی سے بند کرا دیے اور صرف ان کا دروازہ کھلا رہا۔ جب آ کر پوچھنے والوں نے پوچھا لما صددت ابواب بیوتنا ولما فتحت باب علی و فاطمہ، آپ نے ہمارے دروازے بند کیوں کیے، علی و بطول کا دروازہ کھلا کیوں رکھا؟ نبی نے فرمایا واللہ ما صددت ابوابکم وما فتحت ابوابہما، میں نے تمہارا دروازہ بند نہیں کیے، تمہارے دروازے میں نے بند نہیں کیے، علی و بطول کا دروازہ میں نے کھلا نہیں رکھا، ولیکن اللہ سدد ابوابکم وفتح بابہما، اللہ نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، علی و بطول کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس لیے کہ تم پہ وہ حالتیں آتی ہیں جب مسجد میں آنا تمہارے لیے حرام ہوتا ہے، ان ہستیوں پہ کبھی ایسی حالت آتی نہیں۔ آپ ذرا سمجھے، آپ آئے تطہیر کو ذرا انالیسس بھی کر لیتے ہیں، ذرا سن لیجیے، انالیسس کر لیں ذرا اسے۔ انما کلمہ حاصل ہے، یہ لاک ہے، قفل ہے، جیسے آپ شاہ نجف کو لاک کر کے جاتے ہیں، رات کے 1 بجے کوئی آئے وہ کھول نہیں سکے گا انلیس کہ اس کے پاس چابی ہو۔
تو یہ قفل ہے. قفل کا کام یہ ہوتا ہے، انما ادات الحصر ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ باہر والے کو اندر نہیں آنے دیتا، اندر والے کو باہر نہیں جانے دیتا. تبھی تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ بی بی ام سلمہ نے چادر اٹھا کر اندر آنا چاہا، حضور نے فرمایا انک علی الخیر ولست منہم، بی بی ہو تو نیک مگر ان میں سے نہیں ہو. انما کا یہ رول ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ انما یرید الشیطان، شیطان کا ایک ارادہ ہے ان یقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان بغض ڈال دے، عداوت ڈال دے. دیکھیے عجیب ہے، ایک ہے شیطان کا ارادہ کہ وہ بغض ڈالتا ہے، وہ خمر و میسر کے ذریعے، شراب خواری کے ذریعے، جوئے کے ذریعے نفرتیں ڈالتا ہے خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بزنس پارٹنرز میں. اور ایک اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے آل محمد سے رجس کو دور رکھتا ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے انہیں اتنا پاک رکھتا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق. اچھا اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں، یرید و فعل مضارع ہے. انما یرید اللہ ہو، ارادہ نہیں کہا، انما اراد اللہ نہیں کہا کہ اللہ نے ارادہ کیا، یہ نہیں کہا. اللہ ارادہ کرتا ہے، کرتا رہے گا. آل محمد کے بارے میں اگر ماضی کہتا تو کہتے پہلے پاک تھے اب پاک نہیں ہے. اللہ کی ذات نے مضارع کا ذکر کر دیا، حال میں بھی پاک ہے، استقبال میں بھی پاک ہے، ہمیشہ کے لیے پاک. اچھا لے یذہب عنکم، یہ بھی سمجھ لیں، لام جب آ جائے نا، لام تعلیل ہے، یہ تاکید کا فائدہ دیتی ہے. یذہب ذہب کا فعل مضارع ہو تو اس کا مطلب ہے دور. یذہب آ جائے باب افعال تو اس کا مطلب ہے ایکسٹریم فار، بہت دور. اور وہ اگر ان سے متعدی ہو جائے، یذہب عنکم رجسا، تو میکسیمم دور، جتنا دور ہو سکتا ہے. اے آل محمد تم سے رجس کو اتنا دور رکھا ہے جتنا دور ہو سکتا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ قرآن کا نزدیک کیا ہے، پھر آپ دور کو سمجھیں گے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ قیامت کو کافر دور دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم تو یہ نزدیک دیکھ رہے ہیں. اللہ کا نزدیک اتنا دور ہے کہ وہ آنے کا نام نہیں لے رہی. تو اب ذرا سمجھیں آپ، جس کا نزدیک اتنا دور ہے اس کا بہت دور کتنا دور ہوگا. ہے اچھا اللہ اگر چاہتا تو رجسن بھی کہہ سکتا تھا، قرآن میں آیا ہے، ابھی میں آیتیں پڑھتا ہوں، رجسن بھی آیا ہے، اللہ رجس کہہ دیتا، رجسن. الرجس کیوں کہا؟ توجہ رہے، الف لام پرٹیکولائز کے لیے آتا ہے، پرٹیکولائز. حبیب مثلا میں اگر کہوں الحاج حبیب، یہ الحاج جو ہے حبیب ہے. ایک دفعہ کہوں الحبیب یعنی یہ خاص دوست ہے، خاص. الف لام آتا ہے خاص کرنے کے لیے، یعنی ہر قسم کی حب ہے ان کے ساتھ، ہر قسم کی دوستی ہے ان کے ساتھ. الرجس کہہ کے بتا دیا. را جیم سین، یہ جو تین حرف ہے نا، تین حرفی کم بخت جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی رجس والے ہیں، جتنی اقسام رجس ہیں، وہ آل محمد سے دور ہیں. رجس آل محمد سے دور، آل محمد رجس سے دور. یہ رجس کتنے ہیں؟ اچھا اب ماشاءاللہ علماء سے پوچھئے
अहलल बैत क्यों है? ये अहलल बैत, अहल को ये जबर किसने दी है? नस्ब फतह कहां से आ गया? अहलल बैत, कोई आमिल नहीं है यहां पर, कोई फेल नहीं है कि जिसका मफूल हो। ये अहलल बैत क्या है? शिया सुन्नी सबकी तफसीरें देख ले, सब ने लिखा है कि यहां या छुपा हुआ, या इसमें मुकद्दर है, हरफ निदा मुकद्दर है। यानी आयत यूं है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा या अहलल बैत, ये या छुपा हुआ है, हिडन है, महजूफ है, मुकद्दर है। तो एक बात और, मसला एक हल हो गया। आयत तथीर में बता दिया कि जो अहले बैत हैं उनको या से पुकारना ये अल्लाह की रविश है, या अली भी उसी की रविश है, या फातिमा भी उसी की रविश है, या हसन भी वही कह रहा है, या हुसैन भी वही। माशाल्लाह माशाल्लाह बाबर जिंदाबाद, जीते रहो जीते रहो। अच्छा, वयुताहिराकुम, देखिए एक है वयुतहिराकुम, एक है वयतहुरा, एक है वयुताहिरा। ये बाब तफईल है, ये समझ लीजिए। बाब तफईल हमेशा कसरत के लिए आता है, कसरत के लिए, और बाब तफईल पहली हालत की कंटिन्यूएशन के लिए आता है। जिनका ताल्लुक जो अहले ज़बान है वो इस नुक्ते को सही समझेंगे। जब अहले ज़बान ख़त लिखते हैं ना, मसलन तो ख़त लिखेंगे सखावत हुसैन सल्लमहुर रहमान मिन आफातिज़ ज़मान, सल्लमहू, मसलन मेरे बुजुर्ग लिखे, मेरे वालिद लिखे, सल्लमहू लिखेंगे। सल्लमहू बाब तफील का मतलब क्या है कि सखावत हुसैन पहले बीमार था कि अल्लाह उसे ठीक कर दे, यानी सखावत हुसैन ठीक था, वो ठीक रहे। तो अहले ज़बान का मतलब होता है वो ठीक तो था, साहिबजादा ठीक था, वो उसी ठीक वाली पोजीशन पे रहे, बीमार ना हो। तो ये सल्लमहू में समझ आता है कि पहली हालत को कंटिन्यू करना है। युताहिराकुम में समझ नहीं आ रहा, ये तर्जुमा क्यों कर रहे हो कि पाक किया है। बाब तफईल रखने के माने में आता है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इसी तरह पाक रखने का इरादा रखता है जिस तरह हमेशा से ये पाक है, करने का इरादा नहीं। किया उन्हें जाता है जो कभी नजिस रहे हो, रखा उन्हें जाता है जो हमेशा से पाक रहे। ठीक है ना? अब मंजिल बड़ी करीब हो गई है, यह हौज़ा इल्मिया की स्टडी साथ साथ चल रही है। अंदाजा हो रहा है कि अगर हम एनालिसिस करें, देखें, तो ये जो 10 सीगे 10 ज़मीरें पलटाई गई हैं, इनमें बड़े मसाइल हल हो गए, और जो लफ्ज़ें भी इस्तेमाल हुई हैं। अच्छा, अब लफ्ज़ें हैं, 2 लफ्ज़ों पे आज गौर है और इसी पर आज की मजलिस खत्म हो जाएगी। कुरान में हम देखें कि ये अहले बैत कितनी जगह कुरान में आया, पहले हम ये देखें, और फिर रिज्स भी देख लेते हैं कि कितनी मरतबा आया है। मसला आज हल हो जाएगा, पता चल जाएगा अहले बैत कौन है, रिज्स कौन है, कितने दूर है एक दूसरे से, ये मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, देख लीजिए, पूरे कुरान मजीद में 3 जगह लफ्ज़ अहले बैत है। एक तो यही जो बयान कर दिया, ये 33 ऑफ 33 और फिर 34 भी पढ़ दी, एक तो यही। दूसरा किस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें तुम्हारे ऊपर हो ऐ अहले बैत। ये तो खलील के दौर में साबित हो गया कि रहमतुल्लाह अलैहिम भी अहले बैत होते हैं, बरकात इलाही भी अहले बैत के लिए, रहमत भी अहले बैत के लिए, बरकत भी अहले बैत के लिए। और या अहले बैत वहां भी अल्लाह कह रहा है, या अहले बैत यहां भी अल्लाह कह रहा है। और तीसरी जगह, हल अदुल्लुकुम अला अहले बैति यकफुलूनहु लकुम व हुम लहू नासिहून। जब दूध पीने की बारी आई है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो कुलसूम खाहर मूसा वहां खड़ी थी, किसी दाई का दूध नहीं पी रहे। हजरत कलीम किसी दाई का दूध नहीं पीते। कुरान कहता है वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ
من قبل، ہم نے دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا اس لیے کہ دائیاں کافر تھیں، اور کافر کے گھر سے ہمارا نبی کھاتا پیتا نہیں ہے۔ ایک بات طے ہو گئی، یہ تو موسوی شریعت میں ثابت ہو گیا تھا کہ چھوٹا نبی کافر کے گھر سے نہیں کھاتا، تو بڑا نبی کافر کے گھر میں کیسے پلتا رہا؟ جیتے رہے شاباش۔ خواہر موسیٰ علیہ السلام بی بی کلثوم نے کہا، اے فرعونیو، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کن کا دودھ پیے گا، میں تمہیں اہل بیت کی نشاندہی کروں۔ پتہ چلا نبی اہل بیت کے گھر سے کھاتے ہیں، امت نبی کے گھر سے کھاتی ہے۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ قرآن بتا رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ یکفلونہ لکم، وہ جو اہل بیت ہوں گے نا وہ اس نبی کے کفیل ہوں گے۔ ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ کفیل وہ ہوتا ہے نبی کا جو اہل بیت سے ہو۔ آپ عرب کنٹریز میں رہے ہیں نا، عرب کنٹریز میں آپ رہے ہیں تو کفیل کیا کرتا ہے؟ اگر امیگرینٹ نے کوئی غلطی کی ہے، امیگرینٹ کو کچھ نہیں کہتے، وہ کفیل کو پکڑتے ہیں، مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ کفیل ریسپانسیبل ہوتا ہے قانونی جوازات کا۔ تو حضور کے جو کفیل ہیں وہ تو ابو طالب ہیں، تبھی تو کسی نے حضور سے دشمنی نہیں کی، ابو طالب سے دشمنی نکالی ہے، کیونکہ کفیل وہ تھے۔ اچھا اب ایک بات یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، پورے قرآن میں، یہ ہمارے ہاں تھانوں میں ایک 10 نمبریہ ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، ہر تھانے میں 10 نمبریوں کی فہرست ہوتی ہے باقاعدہ لکھی ہوئی کہ یہ 10 نمبریہ ہے، 10 نمبر کے بدماش ہیں۔ یعنی یہ 10 نمبریہ پتہ کہاں سے نکلا؟ آج سمجھ لیجئے، یہ رجس کا لفظ پورے قرآن میں 10 مرتبہ اسی کم بخت سے نکلا ہے۔ یہ سارے بدماش رجس سے نکلے، جتنے رجس سے، سارے رجس بدماش۔ اب ذرا جلدی جلدی سن لیں، میں سارے 10 کے 10 کے آیتیں پڑھتا ہوں جہاں 10 کا، تاکہ آج ایک مسئلہ تو حل ہو جائے نا کم از کم۔ آئیے ذرا آیتیں شروع کرتے ہیں۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم۔ اے میرے حبیب، جنگ تبوک سے جو بھاگ آئے ہیں نا، وہ عنقریب قسمیں کھائیں گے، ہماری مجبوری تھی، گروسری ختم ہو گئی تھی، اہل خانہ کو دوائی دینی تھی، بچوں کے لیے کچھ سپلائز کی ضرورت تھی، ہماری اپنی طبیعت خراب تھی، سردی ہو گئی تھی، گرمی ہو گئی، یہ سارے قسمیں کھا کے بہانے بنائیں گے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، تو آپ چھوڑ دیجئے۔ کیوں چھوڑ دیجئے؟ اس لیے کہ یہ رجس ہے۔ پتہ چل گیا رجس کا، سمجھے؟ اب آج پتہ چلے گا کون کون اہل بیت سے دور ہے۔ تو رجس سے کیا مراد ہے؟ فراری عین رجس ہے۔ اب اللہ کا اسٹینڈرڈ، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اے خالق تیری سنت تبدیل نہیں ہوتی، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی جو سنت ہے، روش ہے، اس میں تو چینج نہیں آتی۔ اللہ جیسا تھا ویسا ہے، ویسا رہے گا۔ یہ بندے ہیں آج دشمن، کل دوست، پھر پرسوں دشمن، آج ہرس، کل حسد، پھر لالچ، پھر طمع، پھر بغض، پھر اناد، یہ بندے ہیں۔ اللہ کی روش نہیں بدلتی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو تبوک سے بھاگے وہ رجس ہو، اور جو حد سے بھاگے وہ رضی اللہ عنہ بن جائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
فزادتہم رجسن الی رجسہم وماتوا وہم کافرون. منافقت رجس، ہپوکریسی نفاق رجس ہے. کبھی بھی شیعہ علی کو منافق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم رجس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. ہمارے پاس وہ صفت نہیں ہونی چاہیے جو ملعونوں میں ہوتی. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ منافقت بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو منافقت رجس ہے. جن کے دلوں میں مرض ہے اللہ فرماتا ہے میں بھی ان کے رجس میں اضافہ کرتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ ملعون بنے ہیں نا، اور ملعون بنے، اور دفعہ دور ہو، اور دفعہ دور ہو. تو رجس بمعنی منافقت. آپ سمجھ لیں کہ جہاں منافق ہوگا وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں منافق نہیں. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. رجس کی اور نشانی بتائی. بہتا ہوا خون رجس ہے، خنزیر خود رجس ہے. ذرا غور فرماتے جائیں. یہ ساری دمن مسفوحہ ولحم خنزیر، یہ لحم خنزیر بھی رجس ہے. اور یہ بھی کہا او فسقن اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ گوشت بھی رجس ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. جو خنزیر خور ہوگا وہ آل محمد کو نہیں مانے گا. کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جو حرام خور ہوگا وہ آل محمد کے قریب نہیں آئے گا، وہ آل محمد سے دور رہے گا. آل محمد کے قریب خون پینے والے نہیں ہوتے، خون دینے والے ہوتے. یا علی میتا کہتے ہیں مردار کو. مردار حلال جانور ہے، مردار ہو گیا، یہ بھی رجس ہے. تو پتہ چلا کہ جو میتا خور ہے، مردار خور ہے، وہ بھی آل محمد سے دور. اب ایک اور فہرست دی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. شراب رجس ہے، جوا رجس ہے، ہر قسم کی بت پرستی رجس ہے. تو یہ تین ملعون تو آل محمد کے قریب نہیں آئیں گے نا. نہ شرابی آئے گا، نہ جواری آئے گا، اور نہ بتوں کی پرستش کرنے والا. ٹھیک ہو گئے؟ اچھا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. یہ جو بت ہیں نا، بت سارے بت، وہ حلوے کے ہوں یا لکڑی کے ہوں یا پتھر کے ہوں، جتنے بت ہیں قرآن کہہ رہا ہے یہ رجس ہے. اب سمجھ میں آئی بات. علی سے دشمنی رجس والوں کی تھی، اس لیے کہ علی بت شکن تھے. یا علی یا علی. وَقَعَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. اور بھی سن لیجئے، عجیب فہرست آ رہی ہے رجس کی. آج کے بعد پتہ چلے گا، لطف آئے گا آیت حدیث پڑھنے کا بھی، سننے کا بھی، حدیث کتاب پڑھنے کا بھی، سننے کا بھی. آج کے بعد کہ آپ کے سامنے آئینے کی طرح آ جائیں گے رجس کون کون ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ رجس اللہ کی طرف سے جو رجس ہے وہ کیا ہے؟ وغضب. رجس ہے عذاب، اور اللہ کا غضب یہ ہے رجس. اب رجس ڈھونڈے. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی،
उससे अल्लाह राजी, जिस पर फातिमा गजबनाक उस पे मैं गजबनाक, उस पे अल्लाह गजबनाक। अरे समझ में आ गया? ये है रिज्स। वकज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून वयजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून। ये दो आयतें बड़ी अजीब। अल्लाह रिज्स को अजाब बना के डालता है, फेंक देता है। किस पर? बेईमानों पर, पागलों पर। लीजिए और मसला हल हो गया। न पागल आले मोहम्मद को मानेगा, न बेईमान आले मोहम्मद को मानेगा, इसलिए कि वो अजाब खुदा उस पे आता है, रिज्स व गजब उसके ऊपर आता है। अब समझ में आ गई। तीनों आयतें भी सुन ली, 10 रिज्स वाली आयतें भी सुन ली, तज्जिया तरकीब भी पता चल गया। अब जरा समझिए, ये जो आम लोगों को गलत फहमी हुई है ना कि इससे मुराद नबी की बीवियां हैं। हम नबी की बीवियों का एहतराम करते हैं, असहाब रसूल का भी हम एहतराम करते हैं। नबी की बीवियां हमारे नज़दीक मोहतरम है, वो उम्महातुल मोमिनीन है, अज़वाज रसूल, इसमें कोई शक नहीं। अलबत्ता नबी की बीवियों को अहले बैत कहना और अहले बैत को उनके बराबर कहना, यह तौहीन अहले बैत भी है, तौहीन पैगंबर। क्योंकि देख लीजिए ना, आप इसी से अंदाजा लगा लेना उनके दरवाजे बंद थे कि नहीं थे। आप ईमान से बताएं। देखिए हुजूर तो अली से भी अफजल है ना, बीबी पाक से भी अफजल है, हसन और हुसैन से भी अफजल है। हुजूर ने वो 9 हुजरे क्यों बंद कर दिए? जरा समझे, 9 हुजरे अपने क्यों बंद कर दिए? इसका मतलब यह है कि नबी की बीवियों का स्टेटस वो नहीं था जो फातिमा का स्टेटस। समझे जरा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। अब जरा मुलाहजा फरमा लें, आज के बाद जब आप आयत पढ़ेंगे ना तत्हीर की, तो पढ़ने में भी लुत्फ आएगा, सुनने में भी लुत्फ। हदीस शरीफ किसा के पढ़ने में भी लुत्फ होगा और सुनने में। अब समझ में आ गई होगी आपको बात कि हदीस किसा की लोग मुखालफत क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है, रिज्स वाले तो करेंगे ना, अहले बैत वाले पढ़ेंगे, रिज्स वाले मुखालफत करेंगे। ये स्टैंडर्ड है अहले बैत का और रिज्स का। अच्छा अब सुने जरा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, दरअसल ये जुमला मुअतरज़ा है, खास तवज्जो फरमा लीजिए। जुमला मुअतरज़ा, जुमला मुअतरज़ा क्या होता है? विद इन द ब्रैकेट, जो आप कहते हैं ना, विद इन द ब्रैकेट। मिसाल के तौर पे जनाब इरशाद साहब ने कहा कि विद इन द ब्रैकेट ये है कि घंटे से ऊपर नहीं जाना। अलहाज ने कहा कि आधे घंटे से नीचे नहीं जाना। ये विद इन द ब्रैकेट, यानी बात दरमियान में ऐसी समझा दी गई है। जी हाँ, असल में हुआ इस तरह, आयतें आ रही थी, डांट पिलाई जा रही थी। पूरे कुरान में नबी की बीवियां हमारे नजदीक मोहतरम है, मगर कुरान में उनको डांट पिलाई गई है। सूरह तहरीम में देख लें, कद सगत कुलूबुकुमा, 2 तो ऐसी बीवियां हैं जिनके दिल टेढ़े हो गए हैं। मैंने मुफ्ती आजम साहब से कहा था, आप दिल सीधे साबित कर दें, मैं अपना मजहब छोड़ने को तैयार। वो आज तक नहीं कर सकते, कहते नहीं ये तो बात ठीक है, टेढ़े तो हुए। तो मैंने कहा फिर तौबा साबित कर दीजिए। हम हुर की तौबा कबूल कर लेते हैं, उनकी तौबा नहीं कबूल करेंगे। देखे ना जरा गौर, अज़वाज रसूल बड़ी मोहतरम है, इनको मगर डांट पड़ रही थी। बल्कि डांटे, हमारे बंदे कहते हैं डांटे पड़ रही, हर जगह डांट पड़ रही है, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। उन्होंने एक दफा शिकवा किया कि ये क्या है, ना अली से कुछ कहता है अल्लाह, ना फातिमा से कुछ कहता है, ना हसन से, ना हुसैन से। अब जुमला मुअतरज़ा रखा, तुम अपनी फिक्र करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा।
لیجئے اب تقریباً گفتگو یہاں پہ سمپ ہو رہی ہے الحمدللہ. کافی مسائل آج ہم نے آیت تطہیر کے بارے میں اسئلہ، اجوبہ، اعتراضات، تجزیہ، ترغیب، عربی، حروف، فعل، مضارع، ماضی آپ کو سمجھا دیے، باب تفعیل، باب افعال، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید الفی. آج جملہ معترضہ ودن دا بریکٹ اور پھر رجس کی ساری آیتیں جو تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھ دی اور اہل بیت کی آیتیں بھی پڑھ دی. البتہ ایک آخری بات سن لیں جلدی اور ہم آپ سے اجازت لیں. اہل جو ہے نا، اہل یہ بھی بتا دیا ہے کہ اہل کسے کہتے ہیں. اہل الف ہا لام، اہل یہ بہت زیادہ ہے قرآن میں، مگر بہت زیادہ نہیں، ایک دو آیتیں سن لیجیے. مثلا اخرقتہا لتغرق اہلہا، یہ اہل کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو سمجھے قصہ حضرت نوح. حضرت نوح دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، میرے اہل بیت سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے. ارشاد رب العزت ہوا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل بیت سے نہیں ہے، بیٹا ہے اہل بیت سے نہیں ہے. سمجھیں، سلبی بیٹا فرار کی وجہ سے نوح کے اہل بیت سے نکل جاتا ہے اور باہر سے آنے والا 300 سال کا بوڑھا قرار کی وجہ سے منا اہل البیت بن جاتا ہے. اہل سمجھ میں آ گیا؟ اہل ایک بات میں جلدی بتا دوں، اہل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص نبی کو چھوڑ کر پہاڑ کی پناہ لے لے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل بیت میں نہیں آ سکتا. سگا بیٹا ہے، سگا بیٹا، قصور صرف یہ ہے کہ نبی کو چھوڑا ہے، پہاڑ کو اڈاپٹ کر لیا ہے. جو پہاڑ کو حلال مشکلات سمجھ لے وہ اہل بیت سے نکل جاتا ہے. سلمان جو علی کو حلال مشکلات سمجھ لے وہ اہل بیت میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، حضرت موسیٰ نے کہا خضر سے یہ جو چھید کیا ہے کشتی میں اس لیے کیا ہے نا، اخرقتہا لتغرق اہلہا، تاکہ آپ اہل سفینہ کو غرق کر دیں. تو پتہ چلا اہل سے مراد کیا ہوا؟ جو سفینے میں ہوں. سفینے سے باہر والے اہل نہیں ہوتے، جو سفینے میں ہوں. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے. جو چلا گیا وہ غرق ہو گیا، جو آ گیا وہ نجات پا گیا. اور پھر یہ جو کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر الرسولہ ذکر سے مراد حضور بھی ہے. اہل ذکر سے پوچھو یعنی اہل بیت سے پوچھو، اہل محمد سے پوچھو، جو اہل بیت محمد ہیں ان سے پوچھو اگر جاہل ہو. ہم حضرت عمر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے اس سے مراد کیا ہے. انہوں نے 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر میرے پوچھنے کا جواب علی نہ دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا. حضرت اور آج ہم نے اسیران کربلا کے سلسلے کو ذرا آگے بڑھانا ہے. اللہ آپ کو لے جائے، آپ جائیں زیارات کربلا پہ اور پرانے روٹ سے کبھی جائیے. دعا بھی کرتا ہوں رضوی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کے لیے، آپ سب کے، ہم سب کے جمی مرحومین مرحومات کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول بھی فرمائے اور آپ کو اجر و جزا مرحمت فرمائے
اور شاہ نجف کی انتظامیہ کو، والنٹیئرز کو، تمام خدمت گزاران کو اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ مولانا محترم سمیت جتنے بھی پڑھنے سننے والے ہیں اللہ سب کو جزا دے، اجر دے۔ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین کے درجات متعالی فرمائے، ہم سب کو رجس کی ساری مصیبتوں سے دور رکھے اور اہل بیت عصمت و طہارت کے قریب رکھے۔ آج ہم طویل زحمت نہیں، چند منٹ باقی ہیں۔ پہلا جملہ تو میں یہ کہوں گا، اگر آپ جائیں نا کربلا سے کوفہ، پرانے روٹ سے ایک دفعہ جائیں، آپ کو کربلا سے کوفہ تک 59 بچوں کی قبریں ملیں گی۔ یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے وہ ہیں کہ جو اونٹوں کی پشتوں سے گر کے مر جاتے تھے۔ راوی نے لکھا کہ ظاہر ہے کہ بغیر ہودج کے اونٹ تھے، پالان نہیں تھے، محمل نہیں تھے، ناقائیں اور اونٹ جو لائے گئے تھے۔ ذرا تصور کریں، بیویاں خود اتنی مجبور تھیں، کلرز کیا تھا کہ یوں ہاتھ بدے تھے۔ راوی لکھتا ہے کہ بچے اپنی ماؤں کو پشتوں سے محکم پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے بیٹھے ہوتے، اور جب تمان ختم ہو جاتی تو گرتے ہوئے بچے کی آواز آتی، اماں میں گر گیا۔ ماؤں کا اور تو کوئی بس نہ چلتا، مائیں کہتی خدا کے حوالے۔ ایک راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھتا رہا، 59 کے 59 بچوں کی میں رپورٹنگ کر رہا تھا۔ میں دیکھتا رہا، جب بھی کوئی بچہ گرتا نا سادات کا، ایک برقع پوش بی بی آتی، اس بچے کو اٹھاتی، قریہ والوں کے حوالے کرتی اور پھر آگے چلی جاتی۔ پھر جب کوئی اور بچہ گرتا تو پھر وہی آتی۔ جب ایک بچی گر گئی تو میں حیران ہوا کہ وہ برقع پوش بی بی نہیں آئی، عابد بیمار اور زینب الکبریٰ لینے کے لیے گئے ہیں۔ میں نے خود یہ روایت 1994 میں ریاض القدس میں پڑھی تھی، عربی والی ریاض القدس میں، کہ جب بی بی زینب گئی ہے نا بی بی سکینہ کو لینے کے لیے، تو بی بی کے پائے مطہر میں نالین نہیں تھی۔ جیسے ہی کانٹا چبھتا تھا نا کوئی، تو بی بی رخ کرتی تھی نانا کے روضہ کا، اور بی بی کہتی ہے نانا راضی رہنا، ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ جب گئی ہیں تو صرف اسباب گریہ کے لیے۔ بی بی کیا دیکھتی ہے کہ بچی تو موجود ہے، مگر کسی برقع پوش نے اپنے زانوں پہ بچی کا سر رکھا ہوا ہے اور بیٹی بیٹی کر کے رو رہی ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے بی بی زینب نے پوچھا، ورنہ وہ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ بی بی عرف نفسک، تو کون ہے؟ ہم پہ احسان کرنے والی نقاب الٹ کے کہا، زینب پہچان، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ ایک مرتبہ چیخ نکل گئی، اماں میں 6.5 سال کی تھی جب آپ کا وصال ہوا تھا، آپ کا چہرہ اتنا سرخ نہ تھا جتنا آج ہے۔ کعصر عاشور میں میں نے تیرے بھائی کا خون اپنے سر پہ بھی ملا ہے، اپنے چہرے پہ بھی ملا ہے، تاکہ قیامت کے دن ستون عرش پکڑ کے اپنے بیٹے کے ناحق خون کی گواہ بنوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس عزیزو، یہ جو اسیران کربلا کے مصائب ہیں بڑے عجیب ہیں۔ دیکھیے جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے نا کوفے میں، تو عورتیں چھتوں پہ بیٹھی ہیں پتھر مارنے کے لیے، پتھر مار رہی ہیں۔ ایک خاتون ہے جو ہاتھ میں پتھر لے کے بیٹھی ہے، بیمار کو مارنا چاہتی ہے، وہ پتھر یوں لے آتی ہے مگر پتھر ہاتھ رک جاتا ہے، پتھر بیمار کو لگتا نہیں ہے۔ آخر اس بی بی نے بیمار کو روک کے پوچھا کہ اے بیمار یہ بتا، ہم باغیوں کو پتھر مارنے آئے ہیں، مگر میں حیران ہوں، میں ہاتھ اٹھاتی ہوں مگر ہاتھ میرا پتھر کو آگے نہیں لے جاتا۔ ایک مرتبہ عابد بیمار کی چیخ نکل گئی، کہا چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ، میرے اوپر تیرا ہاتھ کیسے چلے؟ میں علی ابن الحسین ہوں، میں سید سجاد ہوں۔ آگے چلے تو ایک اور بی بی ہے جو پتھر مار رہی ہے۔ اس نے جب بی بی سکینہ کو دیکھا، بتایا گیا یہ یتیمہ ہے، کہا بچی میرے حق میں دعا کر، میں تجھے کھانا بھی دوں گی، پانی بھی دوں گی، پہلی دعا یہ کر جس طرح تو یتیم ہوئی ہے
اس طرح کوئی بچہ یتیم نہ ہو. دوسری دعا یہ کر جس طرح تم اجڑے ہو ایسے کسی کا گھر نہ اجڑے. تیسری دعا کر اللہ مجھے مدینہ لے جائے. چوتھی دعا کر مدینہ میں میری آقا زادی زینب رہتی ہے, میں اس سے مل سکوں. بی بی زینب نے کہا بیٹی اب دعا نہ کر, پہلے اس سے پوچھنے دے. پہلے تو اس نے کہا میری آقا زادی رہتی ہے, یہ تو بعد میں علم ہوا کہ نام کیا. جب بی بی زینب نے پوچھا نا تیری آقا زادی کا نام, تو وہ کہتی ہے میری آقا زادی کا نام. اور اس بھرے مجمع میں یہاں تو بدماشوں کی بھیڑ ہے, وہ تو آئے تطہیر کی پلی بیویاں ہیں. بی بی زینب نے کہا ہم بھی بڑے اشراف ہیں, کوئی قرائن بتا دے. کبھی بھی میں کچھ نہیں بتا سکتی کہ اگر وہی تیری آقا زادی اس بھرے بازار میں تجھے مل جائے تو پہچان لے گی. کہا الامان والحفیظ, بی بی جس کے 18 بھائی ہو, جس کا عباس جیسا بھائی ہو, جس کا حسین و عبداللہ جیسا بھائی ہو, جس کا جعفر و عون جیسا بھائی ہو, کس کی مجال ہے محمد حنفیہ اور غازی کی بہن کو ان بازاروں میں لائے. ایک مرتبہ مدت کے پریشان بالوں کو جھٹکا دیا. کہا ام حبیبہ پہچان انا زینب بنت علی, میں علی کی بیٹی زینب ہوں. ایک مرتبہ زمین پہ آئی, ہودج کے قریب آئی. ہودج تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہی پشت ناقہ کے قریب آئی اور کہتی ہے رسول زادی باقی تفصیلات تو میں بعد میں پوچھوں گی, صرف اتنا بتا جب تجھے رسن پہنائے گئے ام البنین کا بیٹا غازی کہاں گیا تھا, عباس کہاں گیا تھا. اجرکم علی اللہ. یہ قافلہ میں نے تو خود یہ جملے بھی پڑھے ہیں, اگر برداشت کریں تو میں عرض کر دوں. ایک ایسی جگہ بھی آئی ہے لوگوں نے پتھر نہیں مارے, انگارے برسائے ہیں. ایک انگارہ زین العابدین کے امامے میں گر گیا. میرے مولا نے توق پہنا ہوا تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی. آخری جملہ, یہ قافلہ پہنچ گیا شرابی کے دربار میں. ہمارے ایک مذہب کے مجتہد تھے, اس سے آگے آئی نہیں جاؤں, آیت اللہ العظمیٰ میرزا شیرازی, جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا, شرب تتن کا, تمباکو کی حرمت کا. ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. ایک وائس تھے, بہت بڑے وائس, شیخ غلام حسین تہرانی, وہ مجلس پڑھ رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کر, اور 15 مجتہد بیٹھے تھے. آیات اعظام فشار کی, حائری, مؤسس حوزہ علمیہ اور تبریزی وغیرہ, یہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک جملہ پڑھا اس واعظ نے, مجتہد اعظم کھڑا ہو گیا اور ہاتھ رکھا اس واعظ کے کندھے پر اور کہا بس صدیقے بس, اس سے آگے مصائب نہ پڑھ. اس سے آگے کیا مصائب ہو سکتا ہے, آگے تو قیامت ہے. وہ جملہ سن لیں اور آج کی حد تک اجازت دے دیں. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا, انہوں نے پڑھا تھا غلام حسین تہرانی نے, کہ زینب اتنی غریب ہو گئی تھی, دخلت زینب و علم نے ضیا, کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں سربرہنہ پیش ہو گئی, جس کا شمس نے حیا کیا تھا, جو نانا کے روضے پہ جاتی تھی تو رات کی تاریکی میں جاتی تھی. علی پہرے لگاتے تھے, بھائی پہروں میں لے جاتے تھے. آج شرابی کے دربار. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین